سکی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی، تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے ہیں اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا ہے۔ وقت سمٹ رہا، بات مکمل کروں۔ علماء نے 3 باتیں لکھی اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اس کے ماں باپ راضی ہو کر ملاقات کریں تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنا چاہیے۔ پہلا کام، کثرت کے ساتھ ماں باپ کی بخشش کی دعا کی۔ ماں باپ فوت ہو جائے تب بھی، ماں باپ زندہ ہوتا بھی۔ ایک روایت میں جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ اسے رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ گل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائیں تو یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جمع کرے اور اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کروائے؟ تو یقیناً یہ مشکل کام ہے۔ اللہ توفیق دے، لوگ کرتے بھی ہیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن روزانہ تو اتنے لوگ نہیں جمع ہو سکتے، تو پھر روزانہ کیا کیا جائے؟ تو علماء نے بڑا خوبصورت ایک عمل بتایا، کہا کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائے۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک دعا نہیں کر لے گا ربنا اغفر لی والی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ، ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ اس کی تاکید ہے، بطور مسلمان ہمارے اوپر نماز فرض کی گئی ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں کر لے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پر دیا بھی جلائے گا یا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کا مال مانا، واقعی وہ پیچھے سے کیا کریں گے؟ وہ بڑا کریں گے، سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دیں گے، وہ موٹے حروف کی تختی نام کی لگوا دیں گے، نیچے تاریخ وفات لکھ دیں گے۔ میں کہتا ہوں وہ روزانہ قبر کے اوپر بھی دیا جلا دیں، تو صاحب جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے تو نہیں پہنچتی۔ یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، اللہ نے چاہا جب بیٹے وضو کر کے نماز پڑھیں گے قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا، اور یہ قبر کا اجالا ہے صاحب، یہ سجدوں سے ہوگا۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو آج محنت کرنا ہوگا، انگلی پکڑ کر اپنی اولاد کو مصلی پہ کھڑا کر، انہیں دنیا جہاں کی ساری چیزیں اکٹھی کر کے دے رہے ہو، میں نفی نہیں کرتا، ان کے مستقبل کا سوچ رہے ہو، 10 گھنٹے اوور ٹائم لگانے کے لیے تیار ہو، میری اولاد کا فیوچر بن جائے۔ میاں کون سا فیوچر جو 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، آخر تو موت ہے۔ اس کل کے لیے سوچو جو قبر کی اندھیری رات آنے والی، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنا، اور آج